اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بھی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے خصال جو شیخ صدوق کی کتاب ہے اس کے جلد دوم سے امام کی منقبتیں پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مولا کی زبان سے ہم تک پہنچی ہیں کہ مولا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 ایسی منقبتوں سے، ایسے خصوصیات سے، ایسے عظمت سے نوازا جو کسی کو بھی، اللہ کے رسول کے کسی اصحاب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی ہے۔ اس میں 50 نمبر تک ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اب ہم 51 کی طرف چلتے ہیں کہ 51 امام کی جو منقبت ہے کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان کے اوپر، کہ رسول اللہ نے مجھے غدیر خم کے دن تمام کے تمام لوگوں کے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں بس علی اس کا مولا ہے، لہٰذا ظالم قوم دور اور نابود ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ غدیر کا دن آ رہا ہے، بہترین دن ہے، اس کے کتنے سارے اعمال ہیں، لیکن سب سے جو خوبصورت بات یہ ہے کہ مولا کی محبت رکھنے والے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں اور 100 ٹائم شکرن للہ کریں، کیونکہ پروردگار عالم کا اتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو کھول دیا، مولا کی محبت اس میں ڈال دی، اور پروردگار عالم ہمارے آخری لمحے تک یہ محبت ہم سے واپس نہ ہو، اور پروردگار عالم مولا کی محبت میں، اللہ اس کے رسول اور اہل بیت کی محبت میں ہی اس دنیا سے جائیں۔ تو 52 نمبر کی پھر منقبت مولا کائنات علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی، کیا میں تمہیں ایسے کلمے نہ سکھاؤں جو حضرت جبریل نے مجھے تعلیم کیے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہو، یا رازق المقلین، یا راحم المساکین، و یا اسمع السامعین، و یا ابصر الناظرین، و یا ارحم الراحمین، ارحمنی ورزقنی۔ اے قلاشوں کو رزق دینے والے، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ سننے والے، اور اے سب سے بہتر طور پر دیکھنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے رزق عطا فرما دے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ کسی اور کو نہیں بتائی، مولا کائنات کو بتائی جناب رسول خدا نے۔ اب آتے ہیں 53 نمبر کی منقبت کے اوپر کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو فنا نہیں کرے گا یہاں تک کہ ہم میں سے قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف قیام کرے، جو ہم سے بغض رکھنے والوں کو قتل کر دیں گے، جزیہ قبول نہیں کریں گے، صلیب اور بتوں کو توڑ دیں گے، جنگ بندی کریں گے، لوگوں کو مال لینے کے لیے بلائیں گے، مساوات کے ساتھ تقسیم کریں گے، اور رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کریں گے۔ یعنی یہ وہ ہستی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کہ ان کے جد امجد قوم ہیں، جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب کہا کہ یہ تمہارے خاندان میں سے ہوں گے جن کو پروردگار عالم اتنا بڑا مرتبہ دے گا۔ پھر 54 نمبر کی جو منقبت ہے تو فرماتے ہیں، ہمارے مولا فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا، اے علی، بنو امیہ خدا ان سب پر لعنت کرے، ان قریب تم پر لعنت کریں گے، اور ان کی ہر لعنت کے عوض ایک فرشتہ ان کی جانب 1000 لعنتیں پلٹائے گا، اور جب قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف قیام کرے گا تو وہ ان پر 40 سال تک لعنت کرے گا۔ دیکھیں اتنا ظلم کیا، اتنا رسول منقبتوں پہ منقبتیں بتا رہے ہیں، اور انہوں نے 70 سال تک
ممبروں سے مولا کائنات کے اوپر سب و شتم کیا، تو پروردگار عالم ان کو اتنی لعنت ان کے اوپر بھیجے کہ دنیا اور آخرت میں ان پہ ہمیشہ ہمیشہ لعنت برستی رہے، بے شمار لعنتیں ہوں ان کے اوپر۔ اچھا، پھر 55 نمبر کی منقبت جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے متعلق میری امت کی کئی گروہوں کی آزمائش ہوگی، اور تو وہ کہیں گے، اب دیکھیں بہت ہی غور سے سننے والی بات ہے، رسول اللہ نے اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، تو پھر علی کو کس بات کے لیے وصی مقرر کیا ہے؟ کیا اللہ عز و جل کے بعد کتاب خدا سب سے افضل شے نہیں تھی؟ اس ذات کی قسم جس نے نبی کو مبعوث کیا، اگر تم نے قرآن کی جمع آوری نہیں کی تو تا ابد یہ جمع نہیں ہوگا۔ یعنی رسول اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم نے قرآن کی جمع آوری نہیں کی تو تا ابد یہ جمع نہیں ہوگا۔ بس یہ خصوصیت بھی اللہ عز و جل نے میرے علاوہ کسی صحابی رسول کو عطا نہیں کی۔ اب جو بھی وہ چاہیں کہہ دیں اس نے جمع کیا، اس نے جمع کیا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اللہ عز و جل نے مولا کائنات سے یہ کام کرایا کہ ذکر خدا کو، قرآن حکیم کو مولا نے جمع کیا، اور پھر ان کے اوپر اعراب لگوائے، اور پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے، تو مولا نے اس کی حفاظت کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا 56 نمبر کی منقبت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو اس نے اپنے اولیاء اور اطاعت گزاروں کو عطا کی ہیں، اور اس نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث بنایا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ اب جسے برا لگتا ہے اسے برا لگے، اور جسے یہ چیز خوش کرتی ہے وہ خوش رہے۔ نیز آپ نے اپنے ہاتھ سے مدینے کی طرف اشارہ بھی کیا، اور ہم مولا سے کہتے ہیں کہ مولا ہمیں ہر وہ بات اچھی لگتی ہے جو اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں کہی، جو اللہ نے آپ کے بارے میں جو آیتیں نازل کی قرآن حکیم میں، جو آپ کی منقبتیں ہیں آپ کی اپنی زبان سے بیان ہوئی ہیں، جو ائمہ طاہرین نے بیان کی ہیں۔ مولا ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت اور دو چند ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے، تاکہ ہم جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ پھر آپ نے بتایا 57 نمبر کی جو منقبت ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ایک غزوہ میں رسول اللہ کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے علی، اس چٹان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور کہو میں اللہ کے رسول کا پیغامبر ہوں، لہٰذا اے چٹان میرے لیے پانی پیدا کرو۔ آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت سے مکرم کیا، میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تو ایسا لگا کہ اس کے اندر سے کچھ چیزیں ابھر گئیں، اور جیسے گائے کے تھن ہوتے ہیں، اور ہر جگہ سے پانی بہنے لگا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو نبی کی جانب دوڑا اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا، تو آپ نے فرمایا جاؤ اے علی پانی لے آؤ۔ نیز دیگر افراد بھی وہاں آئے اور انہوں نے اپنی مشکوں اور پانی کے ظروف بھر لیے، اپنے جانوروں کو سیراب کیا، خود نے بھی پانی پیا اور اس پانی سے وضو کیا۔ اللہ نے یہ خصوصیت بھی میرے علاوہ کسی صحابی رسول کو نہیں دی، سبحان اللہ۔ پھر 58 نمبر کی منقبت ہے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک غزوے میں چونکہ پانی ختم ہو گیا تھا، لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی میرے لیے ایک آپ خورا لے آؤ، یعنی وہ جس میں جو گلاس ہوتا تھا نا، جس میں مٹی کا، جس کے اندر پانی پیا جاتا تھا۔ جب میں ان کے پاس لے آیا تو آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اور اس کے ساتھ میرا ہاتھ اس آب خورے میں ڈالا اور فرمایا پھوٹ پڑا، تو ہماری انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا، سبحان اللہ۔ یعنی انگلیوں سے پانی اتنا زیادہ پھوٹا کہ سب نے جو ہے نا سیراب ہو گیا اس سے۔ اور پھر 59 منقبت کیا ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ نے مجھے
خیبر کی طرف روانہ کیا۔ پس جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دروازہ بند پایا۔ میں نے اسے سختی سے ہلایا اور اسے اکھاڑ کر 40 قدم دور پھینک دیا۔ اس کے بعد میں اس کے اندر داخل ہو گیا اور مرحب مقابلے کے لیے آیا تو اس نے مجھ پر حملہ کیا اور میں نے اس پر حملہ کر کے زمین کو اس کے خون سے سیراب کیا، جبکہ اس سے پہلے آپ اپنے 2 اصحاب کو اس مہم پر بھیج چکے تھے، مگر وہ دونوں شکست خوردہ اور خجل لوٹ آئے تھے۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو مولا کی اور بھی بہت ساری منقبتیں بتائیں گے، اور خوش ہونے والے تو خوش ہوتے ہیں، جلنے والے جلا کریں، اور جو بھی چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو اسے تو مولا کا دامن پکڑنا ہی پڑے گا، اور جو اپنے لیے خود ہی سلیکٹ کرتا ہے جہنم کو، اس کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔